اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اللہ کا برحق دین ہے۔ اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس قرآن مجید کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے بعد کوئی اور کلام نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن اور تحریف کر کے لاتا ہے یا قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لاتا ہے تو وہ کتاب بھی جھوٹی ہے۔ اسی طرح یہ دین اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی اور دین آتا ہے تو وہ دین بھی جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا لا نبی بعدی ولا بعد امتکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور دین برحق ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پھیلایا، جس پر وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اس دنیا میں پھیلایا وہ صرف پھیلانے کی حد تک نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم دیا، پہلے خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ عمل بجا لائیں، اس سے رک جائیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ میرا نبی آپ کو دے اسے لے لو اور جس سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کا حکم بجا لانا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے لیے مقدم ہے، اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہمارے لیے مقدم ہے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا نطق بھی اپنی مرضی سے نہیں نکالا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا، جو کر کے دکھایا، جو کہا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی مرضی دین میں شامل نہیں کی، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے منون عمل کروایا۔ تو دین صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دین کے تقاضے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔
دین کے کچھ فروعات ہیں جس پر عمل کرنے سے ہم اپنے دین اسلام کے ماننے والے ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ ہم جتنا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے، اچھا کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے 2 ایسے حساب کتاب لکھنے والے ہمارے ساتھ مامور کیے ہیں جو ہر وقت ہمارا ہر عمل اچھا یا برا تحریر کر رہے ہیں۔ جو بروز محشر قیامت کے دن وہ اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہمارے لیے خوشی کی علامت ہوگی، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے برے اعمال ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، تو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ اس وقت پریشان ہوں گے اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے۔ تو قرآن حکیم میں قیامت کے دن کا ایک منظر سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر قرآن مجید میں آیت نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ اس دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ اعمال، کچھ ایسے گناہ ہم کر جاتے ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ مقرر ہیں وہ تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس راضی ہے؟ اللہ کی رضا کا ہمیں کیسے علم ہوگا؟ تو ہمیں لازماً اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مطالعہ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا جو ہم فعل، جو ہم کام سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیسا ہے۔ اب ہمیں یہ کس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل صحیح ہے یا غلط؟ جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اسوہ حسنہ کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو انسان قیامت کے دن پریشان ہو کر کہے گا کاش کہ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ پریشانی کا عالم ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اے کاش وہی موت جو مجھے آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب حساب کتاب لیا جائے گا تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے اچھے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے برے اعمال ہمیں اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ وہ لوگ
جو اللہ کے دین کا انحراف کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اس کے احکامات کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارا ٹھکانہ وہی جہنم ہوگی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ہائے میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ جو ہم مال کماتے ہیں، کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، کس طرح کہاں سے ہم مال لے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، بس مال کمانے کے چکر میں ہیں، کوئی علم نہیں ہے حلال ذرائع سے کما رہے ہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں، ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو دنیا میں آپ مال اکٹھا کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ مال جو میں نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا آج وہ بھی میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ جب انسان نے مرنا ہے تو اتنا جگہ اس کو ملنی ہے جتنا اس کا جسم زمین میں پورا ہو جائے گا، یعنی کہ قبر کی جگہ کے علاوہ اس دنیا میں تمہارا کوئی اور زیادہ راہ تمہارا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں وہ کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدر راضی ہو اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی مہر ہو، کہ ہمارا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ تو اس وقت قیامت کے دن انسان جس کے بائیں نامہ اعمال میں کتاب ہوگی حساب کتاب کی، تو وہ اور کیا کہہ رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں ہم اپنے اقتدار کی، اپنے طاقت کے نشے میں تھے، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنے علاوہ کسی کی غرض نہیں کرتے تھے، ہم ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، ہم بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، ہم چھوٹوں کا سے پیار نہیں کرتے تھے، ہم غریبوں سے نفرت کرتے تھے، اپنے مقابلے کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وقت ہمارا یہ اقتدار ختم ہو چکا ہوگا اور انسان کہہ رہا ہوگا کہ میرے اقتدار نے مجھے فائدہ نہ دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا جائے گا اسے پکڑو اور اسے طوق پہناؤ۔ تو حدیث میں ہے کہ اس طوق کی جو لمبائی ہوگی، اس لمبائی کے بارے میں ذکر ہے کہ ارشاد رب العزت ہوگا کہ ایسے بدبختوں کو 70 ہاتھ کے لمبے زنجیروں میں پکڑ جکڑ کر جہنم میں جھونک دو، اور ان کا جو کھانا پینا ہوگا وہ ان کے اپنے زخموں کی پیپ ہوگی جو وہاں سے نکل رہی ہوگی، وہ ان کا طعام ہوگا، وہ وہی کھائیں گے جو بد کردار لوگ ہوں گے، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ اپنا طعام، اپنے زخموں سے نکلنے والا پیپ وہ کھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی جکڑ دو، کیونکہ یہ بزرگ و برتر خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور غریب کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے تھے۔ پس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں اور نہ ہی اس کے لیے پیپ کے سوا کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھاتا۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان اپنی انا میں رہتا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں اس میں میرا اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے یا نہیں۔ بس انسان عمل کیے جا رہا ہے، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ اپنے کی تمیز، نہ پرائے کی تمیز، نہ رشتہ دار کا ادراک، نہ ہمسایوں کے حقوق، کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، جب تک اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل نہیں کرتا تو وہ در حقیقت اسلام میں تو داخل ہوا لیکن حقیقت اسلام میں داخل نہ ہوا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر سمیت دین برحق
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام قسم کی دینی اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔